ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ تک پہنچایا تھا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ان میں ایک ظلم ہے اور دوسرا گناہ قطع رحم، رشتہ توڑنا۔ میں نے ذرا اس کی تفصیل بھی بتائی تھی کہ رشتہ دار کون ہوتے ہیں، کن سے رشتہ توڑنا حرام ہے۔ تو وہ جب تفصیل میں نے بتائی، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے آ کر کے مجھ سے پھر ایک سوال کیا کہ رشتہ داروں میں اگر ایسے ایسے لوگ ہوں تو کیا ان سے تعلق توڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ماحول میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اور دامن جھاڑ کر کے چلے گئے، تو الحمدللہ ایسا ماحول اب نہیں ہے۔ اب سننے والے عمل کرنے کی نیت سے سن رہے ہیں۔ ابھی میں نے درس میں ایک درود شریف کے تعلق سے بتایا تھا کہ جو درود شریف یہ پڑھ لے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو ایسا درود شریف پڑھنے والے پر حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے درس میں یہ بتایا، بعد میں ایک صاحب نے یہ مجھ سے لکھوایا کہ آپ مجھے لکھ کر دیں تاکہ میں روزانہ اس کو پڑھوں۔ تو الحمدللہ یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم جو محنت کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کو بھی اس معاملے میں دلچسپی ہے، اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اب آج موضوع سخن میں نے یہ منتخب کیا کہ کن کن معاملات کی وجہ سے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کی اجازت ہے۔ دیکھیں وہاں پر دو چیزیں ہوئی تھی۔ یزید نے ظلم کیا تھا، لیکن اس سے پہلے مولا حسین نے یزید سے رشتہ توڑا۔ امام حسین نے یزید سے رشتہ توڑا۔ وہ تو مصافحہ ہی کرنا چاہتا تھا، وہ تو بیعت ہی لینا چاہتا تھا، لیکن مولا حسین نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اس سے قطع تعلق کیا، اس سے رشتہ توڑا۔ تو بظاہر تو وہ مسلمان تھا، لیکن امام حسین نے رشتہ توڑا۔ تو کیا یہ رشتہ توڑنا ناجائز تھا؟ نہیں۔ کچھ جائز صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم رشتہ داروں سے رشتہ توڑ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا، اذا کانوا کفارا او مرتدین، جب رشتہ دار کافر ہوں یا ہو جائیں۔ اگر آپ کے چچا، آپ کے
ماموں کافر ہیں یا پہلے سے نہیں تھے بعد میں ہو گئے مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ کر کے چلے گئے، تو یہ کہ پیدائشی آدمی اسلام میں تھا ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ تھا اور پھر چلا گیا، تو ایسے لوگوں سے رشتہ توڑنے کی اجازت ہے الا ابا و امن۔ ہاں دو شخصیت ایسی ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ہو تب بھی ان سے رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کفر کی حالت میں ہو تب بھی ان سے رشتہ بنائے رکھو۔ وہ کون ہے؟ ماں باپ۔ ماں باپ اگر کفر کی حالت میں ہیں فلا تطعہما، اگر ماں باپ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں شرک کی دعوت دیں، کفر کی دعوت دیں، فلا تطعہما، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیں تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور کفر کی حالت میں ہیں پھر بھی زندگی بھر دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اللہ نے یہ فرمایا، قرآن میں حکم دیا ہے کہ اگرچہ وہ مشرک ہیں، اگرچہ وہ کافر ہیں، لیکن ماں باپ کی اطاعت دیگر کاموں میں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اسلام کے خلاف یا تو وہ شرک کی دعوت دیں یا کفر کی دعوت دیں یا اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیں تو اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ماں باپ اگر کفر کی حالت میں ہے تب بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان سے رشتہ توڑو، اور اگر ماں باپ مسلمان ہیں اور پھر بھی ایک مسلمان بیٹا اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے، اس رشتے کا لحاظ اللہ نے اتنا فرمایا ہے کہ ماں باپ کفر کی حالت میں ہوں، شرک کی حالت میں ہوں، تب بھی ایک مسلمان بیٹے کو اجازت نہیں دی کہ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ لے، ان سے رشتہ قائم رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ تو کافر ماں باپ سے بھی رشتہ توڑنے کا حکم نہیں ہے، اور ہم اپنے مسلمان ماں باپ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، برسوں برس ہم اپنے ماں باپ سے نہیں بولتے، ان سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، بات چیت نہیں، سلام نہیں، یہاں تک کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں تمہارے جنازے میں میں نہیں، میرے جنازے میں تم نہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ رشتہ توڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور یہ رشتے تو بڑے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مسلمان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، اور رشتہ نبھانے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی الرزق وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو اس بات سے خوشی ہو، جو یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، عمر میں برکت ہو اور روزی میں برکت ہو۔ اب کون نہیں چاہتا کہ عمر میں بھی برکت ہو جائے اور روزی میں بھی برکت ہو جائے؟ تو ہم تو وظیفے ڈھونڈتے ہیں نا کہ پیر صاحب بتا دو، مولانا صاحب بتا دو، باپو بتا دو، امام صاحب بتا دو، روزی میں برکت کا کون سا وظیفہ ہے؟ تو یہ سب سے بڑے پیر نے جو وظیفہ دیا وہ میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، اور حضور نے یہ وظیفہ دیا، جو چاہتا ہے، جس کو پسند ہے، جس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی روزی میں بھی برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو، تو حضور فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عام مسلمان سے بھی تعلق توڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس، اللہ کی بارگاہ میں ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ
شرک کرنے والے، کفر کرنے والے کے علاوہ سب کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کی مرضی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ پیش کیے جاتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ الا امرأ كانت بينه وبين اخيه شحناء، سوائے ان دو لوگوں کے کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان، اس کے رشتہ دار کے درمیان ناچاکی چل رہی ہے، تعلقات توڑے ہوئے ہیں، ان کی گناہ اللہ نہیں معاف فرماتا، ان کی بخشش اللہ نہیں فرماتا۔ فیقول، اللہ کہتا ہے، اترکوا ھذین حتی یصطلحا، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، جب تک صلح نہیں کریں گے میں ان کے گناہ معاف نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنے رشتہ داروں سے ہم نے رشتہ توڑ رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہو رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ بحال کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن تک ابولا رہے، 3 دن تک یا 3 دن سے زیادہ ابولا رہنے کی اجازت نہیں ہے، 3 دن سے کم ہے تو اس کی اجازت ہے۔ دیکھیں یہ اسلام دین فطرت ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی بناوٹ کیسے ہوئی ہے، تو اللہ نے فطرت میں غصہ رکھا ہے، تو کسی بات پر غصہ ہو جانا یہ فطری چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو دیکھ کر کے 3 دن کی اجازت دی کہ اگر تمہیں کسی بات پر غصہ آیا تو 3 دن تک اجازت ہے کہ تم اس سے اس غصے کا اظہار کرو اور بات چیت بند کر دو، لیکن 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ذاتی ہو جائے گی، یہ ظلم ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ابولا رہے، فمات حجر فوق ثلاث، اور اسی حال میں مر جائے کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ابولا تھا، فمات دخل النار، وہ مرتے ہی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور صحیح احادیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ احادیث میں کچھ حسن بھی ہوتی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو میں آپ کو یہ جو حدیث بتا رہا ہوں وہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من حجر اخاہ سنتن فہو کصفک دمہ، جو 1 سال تک اپنے بھائی سے ابولا رہے تو اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ ایک بھائی کو قتل کر دینا جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ 1 سال تک اس سے ابولا رہنا ہے، اتنا بڑا گناہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ابولا رہے، ہاں وہ تیسرے دن گزرا، فلیلقہ، ملاقات ہوئی، فیسلم علیہ، اور اس نے اس کو سلام کیا، فإن ردہ علیہ السلام، تو اگر وہ سامنے والا بھی اس کا جواب دے دے تیسرے دن، اشترکا فی الاجر، تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا، دونوں کو برابر ثواب ملے گا، یعنی انہوں نے اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنا تعلق بحال کر لیا اور سلام کلام جاری کر دیا، اس پر دونوں کو ثواب ملے گا۔ وَإِن لَّمْ يُرَدِّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْحِجْرَةِ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ گناہ پر برقرار رہا، اور جس نے سلام کر دیا وہ گناہ سے چھوٹ گیا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت میں اور دنیا میں سزا نہیں چاہتے، تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں کہ اپنی طرف سے ہم سامنے والے کو سلام کر دیں، پہل ہم کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہل کرنے والا اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے کیوں نہ بنیں، تو اسی لیے ہم پہل کریں،
हसनैन करीमैन में भी बाज रिवायतों में है कि ये मामला हुआ, दोनों भाई थे सगे और किसी बात पर एक दूसरे से नाराज हुए। तो इमाम हुसैन से किसी ने कहा कि आप बड़े भाई से नाराज हैं और दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं चले जाते, आप छोटे हैं। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैंने नाना से यह हदीस सुनी है कि जो पहल करता है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा प्यारा होता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बड़े भाई से ज्यादा मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊं, तो इसलिए मेरे बड़े भाई को मैंने ये मौका दे रखा है और मुझे मालूम है कि वो 3 दिन से ज्यादा मामला चलाएंगे नहीं। और हुआ भी यही कि 3 दिन से पहले पहले इमाम हसन ने आकर के मामला निभा दिया, तो दोनों के दरमियान इत्तेफाक हो गया। तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने बड़े भाई को यह मौका दिया कि अल्लाह के महबूब वो बने और ज्यादा उन्हें जो है सवाब मिले। तो उनके तो यकीन था, लेकिन हमारे मामला तो ऐसे होते नहीं हैं। हम अगर पहले चले जाएंगे तो अल्लाह के नजदीक हमारा दर्जा बढ़ जाएगा, इसलिए हमें चाहिए कि हम पहल करें। तो इसके नीचे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो मैंने आज मौजू उठाया है, तो इसमें एक तो वो कि जो कुफ्र की हालत में है उनसे रिश्ता तोड़ने की इजाजत है, वो भी कब कि हम पूरी कोशिश कर लें उन्हें इस्लाम की दावत देने में। हमारे रिश्तेदार हैं और कुफ्र की हालत में हैं, तो हम पूरी कोशिश कर लें, उन्हें इस्लाम की खूबियां बताएं, दीन इस्लाम के मामले में भरपूर तबलीग करें, रसूलुल्लाह की सीरत बताएं, हुजूर के अखलाक के वो जो है वाकयात बताएं। पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते, इस्लाम की तरफ माइल नहीं होते हैं, तब फिर हमें इजाजत है कि उनसे हम कते ताल्लुक करें, वरना कोशिश पूरी करनी है। हाँ, सिवाय माँ बाप के और दूसरे उन रिश्तेदारों से मुसिर्रीन अलल माआसी वज़्ज़ुनूब, जो कबीरा गुनाहों पर मुसिर हों, बार बार कबीरा गुनाह करते हों, शराब के आदी हों, जुआ खेलने के आदी हों, इसी तरीके से जिना के आदी हों, तो जो ऐसे रिश्तेदार हैं कि जो इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं और उस पर आदी हैं, मुसिर हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है। ये नहीं कि कभी गुनाह हो गया और फिर तौबा कर ली, नहीं, वो तौबा भी नहीं कर रहे हैं और ऐसे गुनाहों में मशगूल हैं। और आपकी फैमिली ऐसी है कि जो ऐसे गुनाह से बचती है। हाँ, ये भी बता दूं, फिर ये नहीं कि वो भी शराब पीता है और तुम्हारे घर में भी शराब का माहौल है और फिर कहो कि वो शराब पीता है ना इसलिए मैंने उससे ताल्लुक नहीं रखा, तो तुम्हारे घर में भी तो वही है। तो तुम्हारे घर का माहौल अच्छा है और उसके घर में शराब का माहौल है और तुम्हें ये अंदेशा है कि अगर उससे ताल्लुक रखेंगे तो तुम्हारे बच्चे भी शराबी हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी जुआरी हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी नशे की आदत में चले जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी जिना में मुब्तला हो जाएंगे, तो फिर ऐसी सूरत में तुम्हें इजाजत है कि ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहें, कते ताल्लुक करें, तब इजाजत है ऐसे रिश्तेदारों से। दूसरी तीसरी किस्म के रिश्तेदार जो जादू टोना करने वाले, और ये चीज यकीन से मालूम हो, ये नहीं कि सिर्फ गुमान कर लिया, किसी बापू ने कह दिया कि तुम्हारी खाला ने तुम पर कराए, तुम्हारी फूफी ने तुम पर कराए, ऐसा कोई अमल नहीं है कि जिससे कंफर्म पता चल सके कि किसने जादू किया। ऐसा कोई अमल है ही नहीं दुनिया में, कोई अमल नहीं कंफर्म बताने वाला कि फला ने किया है, वरना ले आओ उसको कि चलो नाम बताओ, हम पुलिस में इसका मुकदमा लड़ते हैं कि इसने हम पर जादू किया है। वो नहीं आएगा, कंफर्म कोई भी नहीं कह सकता कि किसने जादू किया है। तो ये जितने भी लोग बताते हैं ना कि तुम्हारी खाला ने किया है, तुम्हारी फूफी ने किया है, ये सब तुम्हें बहका रहे हैं, गलत राह पर चला रहे हैं। तो ऐसे किसी भी बापू की बात में आकर के हम ये कहें कि फला का घर जादू टोना करने वाला है, वो गलत है। आपको यकीन से मालूम हो, शरई गवाह के तौर पर आपने खुद अपनी आंखों से देखा उसको जादू करते हुए, या जादूगर के घर जाते हुए, उसमें दाखिल होते हुए, या फिर किसी शरई गवाह ने जो आदिल है, बाशरा भी है, नमाजी भी है,
ایسے شخص نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے، ایسے 2 آدمی ہوں گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا اس کو جادو کرنے والے کے گھر یہ گئی یا گیا، تو پھر ایسے رشتہ داروں سے بھی تعلق توڑ لینا اچھا ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ ہے، اچھا ہے، کیونکہ ایسے رشتہ داروں سے اگر ہم تعلق رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل یہ جادو کا معاملہ ہمارے گھر میں بھی آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جادو کو اگر کوئی جائز سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو اس نے محمد پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا، اس پر یقین کرتا ہے تو وہ ویسے ہی اسلام سے نکل جائے گا، پھر تو وہ کافروں میں چلا جائے گا۔ تو جادو کرنے والے رشتہ داروں سے بھی تعلق توڑنے کی اجازت ہے۔ اور کون سے لوگ ہیں کہ جن سے تعلق توڑنے کی اجازت ہے؟ طلاق دے دی بیوی کو، 3 طلاق دینے کے بعد اب بغیر شرعی جو رخصت ہے اس کے اپنے گھر میں اسے رکھتا ہے، تو ایسے رشتہ دار کے تعلق سے شریعت یہ حکم دیتی ہے، بلکہ صرف رشتہ دار نہیں، قوم مسلم کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ سب کے سب انہیں یہ کہیں، اس بات پر مجبور کریں کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اب اس کو ساتھ میں رکھ نہیں سکتے۔ 3 طلاق دے دی تو اب بغیر حلالے کے وہ اپنے گھر میں اسے رکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اگر وہ رکھتا ہے، اور حلالہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ وہ نہیں جو ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنا لیا ہے، حلالے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبھانے کے لیے کسی اور سے نکاح کرے، ایک رات والا نکاح نہیں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی، یہ تو ہم اپنی سہولت کی وجہ سے پروسیس کر رہے ہیں۔ تو نبھانے کے لیے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے اس نے نکاح کیا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ پھر ان کے درمیان نہیں بنی اور اس نے بھی طلاق دے دی، تب پھر یہ پہلا شوہر اس کے لیے حلال ہوگا، اور یہ اب اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے نکاح کر کے۔ اگر بغیر نکاح کے وہ رکھتا ہے 3 طلاق دینے کے بعد بھی، تو اسلام یہ حکم دیتا ہے تمام مسلمانوں کو کہ ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں، ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ اسلام حکم دیتا ہے۔ اور ایک عام قاعدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن چیزوں میں شریعت کی حدود ہیں، اسلام نے حد جاری کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے زنا کیا ہے اور ایسا زنا جو بالکل ثابت ہو چکا، تو اس صورت میں اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر رجم یعنی پھانسی دی جائے یا اسے قتل کیا جائے، یا پھر اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ شریعت کی طرف سے ایک حد ہے، یہ سزا ہے۔ اب اس سزا کا حق کس کو ہے؟ بادشاہ اسلام کو ہے۔ تو جہاں پر بادشاہ اسلام نہیں ہے اور کسی نے ایسا گناہ کیا، تو تمام مسلمانوں کی طرف سے ان پر دباؤ ہونا چاہیے کہ وہ اعلانیہ توبہ کریں۔ وہ گناہ اعلانیہ ہے تو اب توبہ بھی اعلانیہ کریں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں اعلانیہ، تو پھر تمام مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں۔ اسی طریقے سے جو اعلانیہ طور پر شراب پیتا ہے، سب کو بتا رہا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، سب کو معلوم ہے، اور اس کو کوئی اس پر حرج نہیں ہے کہ میرے شراب پینے کے تعلق سے نہ پتا چلے، ایسی کوئی آر اس کے دل میں ہے نہیں، شرم اس کے دل میں ہے نہیں، سب کو معلوم ہے، سب کے سامنے وہ پیتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو اب چونکہ بادشاہ اسلام یہاں نہیں ہے اور 80 کوڑے مارے نہیں جا سکتے، تو اب تمام مسلمانوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس سے توبہ کروائیں۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو سب مسلمان مل کر کے اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے رشتہ ختم کریں، نہ اس کی شادی بیاہ میں جائیں، نہ اس سے کوئی رشتہ کرے اس کے گھر میں، اور کوئی بھی تعلق اس سے قائم نہ کیا جائے۔ یہ شریعت حکم دیتی ہے۔ اگر اسی طریقے سے زنا کے تعلق سے کسی کے گھر میں یہ ماحول ہے، جس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا، وہ جو بھائی آئے تھے انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ رشتہ دار ہیں لیکن ان کے گھر میں زنا کا ماحول ہے،
ہم اپنی بچی کو وہاں بھیجیں گے، ہم اگر اپنے تعلق قائم کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی صحبت سے ہمارے بچے بھی خراب ہو جائیں، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس سے تعلق توڑ لیں۔ تو ایسے معاملات میں کہ جس میں ہمارا دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو، ایسے رشتہ داروں سے اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ رشتہ توڑیں، دل میں بغض ہونے کی وجہ سے نہیں، شریعت کا حکم ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں کچھ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ 3 مسلمان تھے، اور بڑا بہترین واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو شریعت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔